بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سامعین کو اور ناظرین کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں انسان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی، اس کو سننے کی طاقت عطا فرمائی، اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اس کو اللہ نے پکڑنے کی طاقت عطا فرمائی۔ طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر نازل فرمائی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں کہ اے انسان اگر تو ان کو شمار کرنا شروع کر دے، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن کے اندر اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ہر نعمت کے بعد اللہ پاک کا یہ فرمان ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دیکھو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، بولنا سکھایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چشمے جاری کیے، آپ کے لیے پھل بنائے، فروٹ بنائے، آپ کے لیے کھانے کی چیزوں کو بنایا۔ تو طرح طرح کی نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بار بار یہ ارشاد فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسان تو اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا انکار کرے گا۔ اللہ نے دی ہی اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو ناظرین، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت بہت زبردست اور بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے جو بن مانگے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں۔ ہمارا کھانے پینے کا سسٹم اور نظام ہضم اور ہماری زندگی اور ہماری صحت اور ہمارے اعمال، ہمارا وجود، ہمارا گوشت پوشت، ہماری ہڈیاں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی بے شمار عطا کی گئی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کی حوائج بشریہ میں سے ہیں، جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا۔ اس میں سے ایک سانس لینا ہے، پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہیں۔ تو دوستو، ایک اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ جو انسان اگر اس نعمت کو پا لیتا ہے تو وہ عزت والی، سہولت والی اور آسائش والی، آسانی والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا کے اوپر ایسے موجود ہیں کہ جو بہت ساری نعمتوں کے باوجود ایک نعمت ان کے پاس نہیں ہے، اس نعمت کو ہم کہتے ہیں اپنا گھر۔ دوستو، اللہ پاک نے اس دنیا میں جس کو اپنی چھت عطا کر دی ہے، اپنا گھر عطا کر دیا ہے، اگر وہ دال روٹی پہ بھی گزارا کر رہا ہے تو یہ دنیا کے بادشاہوں سے بہت بہتر ہے، اور یہ سینکڑوں لوگوں سے ان سے بہتر ہے جو بیچارے جن کے پاس چھت نہیں اور فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، جن کے پاس گھر نہیں اور خیموں میں سوتے ہیں، جن کے پاس سردی گرمی سے لڑنے کے لیے اور بارشوں سے محفوظ ہونے کے لیے اپنا اوپر چھت نہیں ہے۔ یہ لوگ ان سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ لہٰذا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ پاک نے اپنا گھر عطا کیا گیا ہو۔ آج کا جو وظیفہ میں لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور آج جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ اتنا زبردست عمل ہے اور ایک ایسا آزمایا ہوا مجرب عمل ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو انسان اس عمل کو کر لے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنا گھر عطا فرمائیں گے، اور اس کی روزی کشادہ ہو جائے گی، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے کام میں بڑھوتری آ جائے گی۔ تو وہ وظیفہ کیا ہے، یہ آپ نے پوری توجہ اور دھیان سے سننا ہے۔ تو ناظرین، یہ عمل جو بتانے لگا ہوں، یہ عمل ایسا ہے کہ آپ نے اس کو لازمی طور پہ کر لینا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو رکھا ہے کہ انسان ظاہری پاکی کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے، چاہے وہ نماز کے لیے وضو ہو
یا کوئی انسان ایسا ہے جو ویسے ہی وضو کرتا ہے، باوضو رہنے کی عادت ہے، تو وہ دوسرا وضو کر رہا ہے، غرض یہ کہ کوئی بھی وضو ہو، نماز والا وضو ہو یا ویسے ہی کوئی باوضو رہتا ہے اور وہ وضو ٹوٹنے کے بعد وضو کر رہا ہے، تو اس کو یہ عمل ضرور کر لینا ہے۔ آپ لوگوں نے جب وضو شروع کرنا ہے، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوشش کرنی ہے کہ پوری سنت کے مطابق وضو ہو، اور سنت کے مطابق سنتوں کا خیال کرتے ہوئے آپ نے وضو کرنا ہے۔ اور پھر وضو کے درمیان میں، جیسے وضو کے 4 فرض ہیں، ان میں سے پہلا فرض مکمل چہرے کا دھونا، دوسرا فرض کہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کا دھونا، تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پاؤں کا دھونا۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گئی یا کسی ایک میں کمی رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب آپ نے وضو شروع کرنا ہے اور ان 4 کے درمیان میں پہنچنا ہے، یعنی چہرہ اور بازو دھونے کے بعد، ناظرین توجہ سے سن لیجیے گا، چہرہ اور بازو کوہنیوں سمیت دھونے کے بعد یہ والا عمل کرنا ہے۔ یہ دعا جو میں بتانے لگا ہوں، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے مسح کرنا ہے سر کا۔ تو دعا یہ ہے جس کو ہم وضو کے درمیان والی دعا بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت ساری جو مسنون دعاؤں کی کتابیں ہیں اس کے اندر یہ دعا مل جائے گی انشاءاللہ۔ میں ایک دفعہ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا یہ ہے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ دوستو، اس دعا کا ترجمہ ہی اتنا خوبصورت ہے کہ میں آپ کو ترجمہ کر کے صرف سناؤں گا، آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس سے ہمارے کون کون سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کہ وضو کرنے والا یہ کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، یا اللہ میرے گھر کو کشادہ فرما، وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو توابین ہیں، تیرے سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، اے اللہ مجھے اپنے پاکیزہ بندوں میں شامل فرما، وہ لوگ جو صاف ستھرا اور پاکیزہ رہتے ہیں اور تجھے محبوب ہیں، ان میں مجھے شامل فرما۔ تو دوستو آپ نے دیکھا، ابھی صرف میں نے اس دعا کا ترجمہ کیا تو کتنا زبردست پاورفل اور طاقت والا اس کا ترجمہ ہے۔ تو بزرگ یہ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، جو انسان وضو کے درمیان والی دعا کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو اپنا گھر نصیب فرماتے ہیں، جیسا کہ یہ مانگ رہا ہے وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، یا اللہ میرا گھر کشادہ فرما۔ اب جو بے گھر ہوگا اللہ پاک اس کے لیے کشادگی یہ کریں گے کہ اللہ اپنا گھر اس کو نصیب فرمائیں گے، اور جو بے روزگار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو رزق حلال عطا فرمائیں گے اس وظیفے کی برکت سے۔ آپ سے درخواست ہے آپ ضرور اس پہ عمل کریں۔ الحمدللہ جس نے بھی اس پہ عمل کیا ہے اللہ پاک نے اس کو اپنا گھر بھی عطا کیا ہے، اور اللہ پاک نے اس کے رزق کے اندر بھی وسعت پیدا فرمائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔